بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سوچ ٹی وی۔ مارچ 2020 لاک ڈاؤن، بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے جہاں تمام دنیا میں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی، تو اس کے ساتھ ہی پاکستان جیسے غریب ملک میں نوجوانوں اور خاص کر تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ جو کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کر کے یا ذاتی کاروبار کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے تھے، آج کل بے روزگاری کی وجہ سے یا خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے پریشان حال، بے چینی، اضطراب اور مایوسی کا شکار ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو کوئی روزگار یا جاب تو نہیں دے سکتا، ہاں البتہ میں آپ کو چند مفید باتیں بتا سکتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک 2 مرتبہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ پاک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر یہ حالات، یہ مشکلات ہم پر آئے ہیں تو ان میں ہمارے لیے کوئی حکمت ہوگی جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن جب آپ ان مشکلات سے نکلیں گے تو آپ ضرور سوچیں گے کہ اگر یہ حالات اور مشکلات نہ آتی تو آج میں اس کامیابی کو حاصل نہ کرتا جو میں نے مشکلات کے بعد حاصل کی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اے لوگو، میرے بعد تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ تسلی حاصل کرے، اپنی مصیبت کو چھوٹا سمجھتے ہوئے ان حالات کے مقابلے میں جو مجھے پیش آئیں، اس لیے کہ میری امت میں سے میرے بعد ہرگز کسی کو اتنی سخت مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جتنی سخت مصیبتوں کا سامنا مجھے کرنا پڑا۔ یاد رکھیے، بسا اوقات مصیبت قہر خداوندی نہیں ہوتی بلکہ مہر خداوندی یعنی نعمت خداوندی ہوتی ہے۔ جس مشکل یا مصیبت میں آپ اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، یہ مصیبت یا مشکل آپ کے لیے ایک نعمت ہے، اور جس مصیبت یا مشکل میں آپ اللہ جل جلالہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، یہ مشکل، یہ مصیبت آپ کے لیے قہر خداوندی ہے۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ مصیبت یا مشکل کو نعمت سمجھتے ہیں یا قہر خداوندی۔ یہ بھی یاد رکھیے، اہل مصیبت پر دنیا کی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں لوگوں سے کوئی توقعات نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ لوگوں سے بندے یا جڑے ہوئے توقعات جب پورے نہیں ہوتے تو یہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے کوئی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ زندگی کی تلخیاں، مصیبتیں اور مشکلیں انسان کی زندگی کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو سونے اور ہیرے کے لیے تپانے کی حیثیت ہے۔ تپانے کا عمل سونے اور ہیرے کو نکھارتا ہے، اسی طرح تلخ تجربات انسان کی اصلاح کرتے ہیں، اس کا مولا سے گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق دلواتے ہیں، وہ بے چمک انسان سے چمکدار انسان بن جاتا ہے یا نکھر جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ مصیبتوں اور مشکلوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں پر پریشان ہونے کے بجائے ان پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ سے اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر کے راحتوں اور خوشیوں سے بدل دیں۔ آمین ثم آمین۔